حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے کہ وَلِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالَةٌ وَثِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذکر اللہ. ہر چیز کی صفائی کا کوئی نہ کوئی آلہ ہوتا ہے. لوہے پر زنگ چڑھ گیا تو اس کو رگڑنے کے لیے وہ ریگمال چاہیے. ہم اپنے پاکستان میں اس کو رگڑتے ہیں، یہاں ہو سکتا ہے کیمیکلز دستیاب ہوں، کچھ بھی ہو، رگڑتے ہیں پھر وہ زنگ اترتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ لوہے کے لیے تو وہ زنگ اتارنے کے لیے یہ ایک چیز ہو گئی، لیکن دلوں پر اگر زنگ چڑھ جائے تو اس کا زنگ کیسے اترے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر کرو. جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو گے تو دل کا زنگ اترتا جائے گا اور تمہارا دل منور اور روشن ہو جائے گا. یا تو پھر یا ذکر اگر نہیں بھی ہو رہا ہے تو پھر ذکر والوں کے ساتھ بیٹھو جو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور جن کے ساتھ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی یاد آ جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی کنجیاں ہیں، چابیاں ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی کنجیاں ہیں. تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ان کی پہچان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا وَإِذَا رُؤُوا ذُكِرَ اللَّهُ. جب ان کو دیکھو گے نا تمہیں اللہ یاد آ جائے گا، تمہارے دل میں، تمہارے قلب میں اللہ کی یاد آ جائے گی. آپ نے فرمایا وہ لوگ اللہ کے ذکر کی کنجیاں ہیں. تو اس لیے جب ہم یہاں بیٹھتے ہیں تو ہمارے دل میں بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر کی جب شروعات ہوتی ہے تو دل کی کثافتیں اترتی ہیں، دل روشن اور منور ہوتا ہے. تو اب اس ذکر کی تلقین کی جاتی ہے کہ بائیں جانب، کیونکہ یہ سلسلہ نقش بندی ہے، اس سلسلہ نقش بندی میں ذکر قلبی ہوتا ہے اور زبانی ذکر زبان سے ہوتا ہے. جس طرح ہم درود پاک پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ جاری رہے. لیکن یہ زبان کا ذکر ہو گیا، وہ دل کا ذکر کہاں گیا؟ وہ اگر دل غافل ہے تو پھر تو وہی مولانا رومی کے کہنے کے مطابق بر زباں تو اللہ اللہ، در دلے تو گاؤ خیر. زبان پر تو اللہ اللہ کا نام لے رہے ہیں لیکن دل میں تو اللہ کے نام کا اثر آ نہیں رہا ہے. دل میں گدھے گھوڑے اور سونے چاندی کی محبتیں بھری ہوئی ہیں. تو ایسے ذکر کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو ہم اس دل کے ذکر کی ابتدا کر رہے ہیں تاکہ ہمارا زبان بھی ذکر کرے تو دل بھی اللہ کے ذکر میں شاغل اور شامل ہو. تو یہاں دل ہے، دل میں توجہ رکھیں. کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے، وضو ہو یا نہ ہو، سانس آتا جاتا رہے، یہ توجہ رہے کہ دل ذکر کر رہا ہے اللہ 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 اللہ. یہ دل کا ایک احساس ہے، دل کا ایک احساس ہے. یاد جو اگر دیکھیں نا جس سے پیار ہوتا ہے اس کا نام لینا بھی ہمیں یاد کرنے کے لیے ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی یاد دل میں ہوتی ہے. بھلے آپ نام کسی اور کا لے رہے ہوں لیکن جس سے پیار ہوگا نا اس کی یاد آپ کے زبان پر نام نہ بھی آئے، یاد اس کی دل میں ہوگی. تو یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کا ایک احساس آپ کے دل میں پیدا ہوگا جب آپ قلبی ذکر کی مشق شروع کریں گے. اللہ 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 اللہ. جیسے دل دھڑکتا ہے نا، یہ دھڑکن ہی زندگی کی علامت ہے. اگر اللہ نہ کرے دل کی دھڑکن غیر معمولی ہو جائے، یعنی کہ متوازن نہ رہے، تو کہتے ہیں کہ اس کی صحت کے مسائل کھڑے ہو گئے ہیں. تو یہ دھڑکن کا متوازن رہنا زندگی کی نشانی ہے. تو یہ دھڑکن اللہ تعالیٰ نے ایک صحت کے لیے ضروری قرار دی ہے. لیکن اس دھڑکن کو آپ اس طرح سمجھیں، یہ دھڑکنا دل کی دھڑکن جو ہے یہ اللہ کا ذکر بھی ہے. اللہ 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 اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے جسم میں گوشت کا لوتھڑا ہے، ان فی جسد الانسان لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ. حضور نے فرمایا کہ ایک انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے نا پورا جسم ٹھیک ہو جائے گا. آپ نے فرمایا وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ. اگر اس میں خرابی پیدا ہو تو پورے بدن میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے. تو صحابہ متوجہ ہو گئے کہ وہ گوشت کا لوتھڑا کیا ہے. تو آپ نے پھر ان کو فرمایا الا وہی القلب. خوب آگاہ ہو جاؤ، سمجھ لو وہ گوشت کا لوتھڑا تمہارا دل ہے. تو اس ذکر سے اس قلب کی اصلاح شروع ہوگی.
اللہ 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 اللہ. یہ خیال اور سوچ سے اپنے دل کو یاد الہی میں مشغول کرنے کی کوشش کرو. اگر دن میں 10 بار کرنے کا موقع 10 بار یاد آئے تو 10 بار. ہمارا کوئی ٹائم تو خرچ نہیں ہوگا. گفتگو ہو رہی ہے, مجھے یاد آ گیا کہ مجھے دل میں اللہ کو یاد کرنا ہے, تو پھر دل کی رغبت اس طرف کر دی, بھلی گفتگو ہو رہی ہے. ویسے بھی ہم کہتے ہیں اس سلسلے میں, نقشبندی سلسلے میں, دست بکار دل بیار, ہاتھ کار کی طرف, یعنی کہ 24 گھنٹے کام کرو اور ضرور کرو, فارغ مت بیٹھنا چاہیے. کاروبار زندگی میں متحرک رہو اور محنت کرو اور آگے بڑھو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رجال اللہ تلیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. میرے خاص بندے وہ ہیں جن کو کاروبار زندگی, لین دین, تجارت, بزنس میرے ذکر سے غافل نہیں کرتا. وہ کاروبار زندگی بھی کرتے ہیں اور ذکر بھی کرتے ہیں. تو یہ کاروبار زندگی جاری رہے اور دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد جاری رہے. تو یہ مشق آپ نے کرنی ہے. جیسے ہمیں پیاس لگتی ہے تو ہمارے دل کا خیال پانی کی طرف ہوتا ہے, مگر ہم زبان سے پانی پانی نہیں بول رہے ہوتے. پیاس ہے تو پانی کی یاد دل میں رہے گی. ایسے ہی اللہ کی یاد دل میں رہے, اللہ اللہ اللہ. آخر میں آپ کے قلب پر انگل رکھ کر آپ کو ذکر کی اجازت بھی دی جائے گی. تو یہ اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے, کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے, وضو ہو یا وضو نہیں ہے, آپ بازار میں ہیں, شہر میں ہیں, سفر میں ہیں, گھر میں ہیں, جہاز میں ہیں, موٹر کار میں ہیں, آپ واک کر رہے ہیں, کچھ بھی ہو, کسی بھی کیفیت میں ہو, وضو ہو یا نہ ہو, بدن پاک ہے یا پاک نہیں ہے, ہر کیفیت میں قلبی ذکر کر سکتے ہیں. اور یہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر ڈیوٹی عائد ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے جن اور انسانوں کو پیدا ہی اپنی یاد کے لیے کیا ہے. آپ نے سنا, ان کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ مجھے یاد کریں.